سال نو کا پہلا سپر مون آج شروع ہو گیا۔ سپر مون آسمان پر غیر معمولی طور پر بڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گزشتہ مہینوں میں نظر آنے والے سپر مونز کے سلسلے کا آخری چاند ہے، جس کا آغاز گزشتہ اکتوبر میں ہوا تھا۔ سپارکو اعلامیہ کے مطابق آج سال کا سب سے بڑا سپر مون ہے، جو روایتی طور پر ولف مون کہلاتا ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا یہ سپر مون آخری سپر مون ہے، جس کا آغاز اکتوبر 2025 میں ہوا تھا، جبکہ یہ سال 2026 کا پہلا سپر مون بھی ہے۔ پاکستان میں یہ سپر مون شام 5:51 پر طلوع ہوا اور اس وقت چاند کی روشنی 99.8% ہے۔ شہر ملتان میں دھند کا راج۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 کی بیٹ 17 سے 22 تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے شیرشاہ انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں دھند کا راج جو ہے وہ برقرار ہو چکا ہے۔ شہری اگر آبادی کی بات کرتے چلیں تو اب وہاں پر حد نگاہ جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ موٹر وے پر حد نگاہ جو ہے وہ آدھا کلومیٹر سے بھی کم رہی، جس کی وجہ سے موٹر وے کے سیکشنز جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا۔ اگر میں موٹر وے M4 کی بات کرتا چلوں تو M4 اور موٹر وے M5 جو ہے وہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ M4 ٹوبہ ٹیکسنگ سے بیٹ 17 سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ M4 خانے وال کے قریب آ کر موٹر وے شیرشاہ انٹرچینج پر پہنچتی ہے، جو کہ بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ M5 کی بات کرتے چلیں تو شیرشاہ سے ظاہر پیر تک M5 جو ہے وہ بھی بند ہے۔ اس کی بیٹس جو ہیں وہ 23 سے 26 جو ہیں وہ بند ہیں۔ اسی طرح M5 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو M5 رحیم یار خان سے روہڑی انٹرچینج تک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں شیرشاہ انٹرچینج جو ہے وہ بھی اس وقت ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند ہے۔ M4 اور M5 دونوں موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں، اور یہ موٹر وے اس لیے بند کی گئی ہیں تاکہ شہریوں کا جو جانمال ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ ممکن ہو سکے، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اگر موٹر وے کو کھولتے ہیں تو چین ایکسیڈنٹ کا خدشات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔ تو ترجمان موٹر وے کا یہ کہنا ہے کہ دھند کی وجہ سے شہری غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاکہ کوئی نو واقعہ نہ ہو۔ جی شکریہ وسیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب شدید دھند اور سردی کے لپیٹ میں آ گیا۔ پروازیں اور ٹرینیں متاثر، موٹر ویز بند رہنا معمول بن گیا۔ محکمہ موسمیات نے دھند مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید دھند اور سردی کا راج۔ صبح کے اوقات میں حد نگاہ چند میٹر تک محدود ہو گئی۔ دھند کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانگی اور معمولات زندگی شدید متاثر ہے۔ شدید دھند کے باعث ملتان سے اظہر پیر تک جبکہ M4 کے مختلف سیکشن بند رہے۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن اور ریلوے نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، رحیم یار خان میں درجہ حرارت 8 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ متعدد پروازیں اور ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں، تاہم 15 گھنٹے بعد موٹر ویز کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی اور دھند کی یہ لہر جنوری کے پہلے ہفتے تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔ ملتان میں چکی کا آٹا مزید مہنگا۔ آٹے کی قیمت 4800 روپے من ہوگی۔ چکی کا آٹا 110 روپے فی کلو، جبکہ فلور مل کا آٹا 113 سے 120 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے۔ میں آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ چکی آٹا 110 روپے فی کلو اور 4800 روپے فی من ملنے لگا۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم 4600 روپے فی من خریدی ہے اور آٹا 4800 روپے میں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ گندم کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں آٹے کی قیمت مزید بڑھ جائے گی۔ آج آٹے کا جی 120 روپے کلو چل رہا ہے جی، مزید آگے اور ریٹ بڑھے گا۔ یہ تو پہلے والا مال پڑا تھا، کل اور مال آئے گا، ریٹ اور ہوگا۔ وپاری کہتے ہیں جی 4600 4700 روپے من ہے، اب بتاؤ 120 روپے میں یہ آٹا ہمیں بارے آتا ہے۔ پرچون کی دکانوں پر بھی آٹا مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ پرچون فروشوں کے مطابق فلور مل کا نارمل آٹا 113 روپے اور سپر فائن آٹا 120 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ 15 کلو والا ہے 1700 روپے کا۔ 1700 روپے؟ ہاں جی۔ کون سے والا آٹا ہے؟ درمیانہ والا۔ درمیانہ والا مطلب وہ کیا فی کلو کتنے میں پڑ جاتا ہے؟ وہ تقریباً 113 روپے کلو پڑتا ہے۔ 13 روپے۔ اور جو سپر فائن ہے وہ کتنے کا ہے؟ وہ 120 روپے کلو پڑتا ہے۔ دکانداروں اور چکی مالکان کا ماننا ہے کہ آٹا مہنگا ہونے سے عام آدمی کی قوت خرید مزید کم ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ڈی جی خان میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب گندم بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کاشتکار سے 2000 روپے فی من خریدی جانے والی گندم کی قیمت 4700 روپے من تک پہنچ گئی ہے۔
गाजी खां में चंद ही रोज के दौरान गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काश्तकार से 2000 रुपए फी मन में खरीदी जाने वाली गंदम की कीमत चंद दिन पहले 4000 रुपए फी मन थी, जो अब बढ़कर 4700 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। शहरियों का कहना था कि आए दिन हर चीज महंगी हो रही है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। बाबा सही तो आपको क्या दसो, इतना महंगाई है। बीबी मरियम नवाज तू मेहरबानी कर, साढ़े होते कोई रहम कर। दाने नहीं मिलते तो आपको पता 4700 कोई 5000 दिसेंदे, महंगाई को लो बुरान है। गंदम की बढ़ती हुई कीमत पर गल्ला मंडी के नायब सदर सैफुल्लाह पराचा का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम और स्टॉक माफिया की जानिब से जखीरा अंदोजी के बायस गंदम की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसका बराह रास्त नुकसान आम सारिफ को हो रहा है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ हैं ना, इन्होंने जो स्टॉकिया डाले थे, जो लोगों को डाला था, जिन्होंने गंदम 2200 रुपये में लेके रख रखी है, वो लोग हमें दे रहे हैं अब 42, 43, 44, 4500 रुपये। वहाँ से हम उठवाते हैं किराया, यहाँ पे आके फिर मजदूरी है, खर्चे हैं। ज़ाहिर बात है लामाला हमने भी 150 रुपये रखना है, हमारे भी अखराजात है, दुकानों के खर्चे हैं, किराया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गंदम की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। नए साल में जहां पेट्रोल सार्फिन को रिलीफ मिला, वहीं एलपीजी इस्तेमाल करने वालों पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया गया। जनवरी के लिए एलपीजी की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया, मगर मुल्तान में सिलेंडर गैस सरकारी रेट पर दस्तियाब ही नहीं। सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो, मगर मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुल्तान में एलपीजी माफिया खुद साख्ता महंगाई से बाज न आया। एलपीजी की सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 280 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी और मार्केट कीमत में 61 से 81 रुपए तक का फर्क इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। एलपीजी सार्फिन कहते हैं शहर में हर दुकानदार अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहा है, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। रिक्शा ड्राइवर 1000 रुपए का भाड़ा दे या ठेके पे जो रिक्शा चलाते हैं वो कहाँ जाएं? गरीब आदमी है, न ठेका दे सकते हैं, न बच्चों को पाल सकते हैं। जो जाएं तो जाएं, किधर जाएं? अभी 330 रुपए तक बिकती रही पिछले महीने, अब 10 रुपए और बढ़ा दिया, अब 300 से ऊपर चली गई, टॉप पे जा रही है गैस। अब किधर जाए गरीब आदमी? गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। रिक्शा वालों ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो सवारी तब भी इतराज कर रही है। महंगाई इस टाइम बिल्कुल अरूज पे जा रही है। हर चीज, चीनी ले लो, आटा ले लो, कुछ भी ले लो, घी ले लो, सब्जी नहीं ले जाओ तब भी सब्जी महंगी है। गोश्त तो बंदा खा नहीं सकता ना। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एलपीजी की कीमत में इजाफे से उनका रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है। ईंधन महंगा होने के बावजूद किरायों में इजाफा मुमकिन नहीं, जिसके बायस रोजमर्रा अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। कहीं 300 रुपए किलो, कहीं 310 है, कोई 290 दे रहा है। अगर हम नहीं डलवाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो रोजगार है। अगर एक जगह से नहीं डलवाएंगे दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी यही रेट है 300 रुपए। हमें मजबूरी तौर 300, 320 या 10 डलवानी पड़ती है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि महंगाई के इस बोझ से उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कपास की पैदावार की मजमूई सूरत हाल मुतासिर। साल भर में महज 53,34,000 गांठें ही आ सकी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैरून मुल्क से कपास दरामद करने पर मजबूर। पीसीजीए ने कपास के एदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में पीसीजीए ने 31 दिसंबर 2025 तक कपास के अदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में कपास की मजमूई आमद 54,34,000 गांठें रहीं। बरामद कुनंदगान व ट्रेडर्स के पास कपास का स्टॉक 1,76,000 गांठें रहा। टेक्सटाइल सेक्टर को 47,08,380 गांठों की फराहमी हुई। मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 5,49,664 गांठें रहीं। पिछले साल 5,88,531 कपास गांठें मौजूद थीं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में कपास का फ्लो 84,916 गांठें रहा। नया साल तो शुरू हो गया, मगर खिदमतगारों के घरों के चूल्हे ताहाल ठंडे पड़े हैं। मुल्तान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। सिविल डिफेंस के 229 एहलकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्तान में सिविल डिफेंस एहलकारों के मसाइल नए साल में भी जूं के तूं बरकरार। सिविल डिफेंस अमले को गुज़िश्ता 5-6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस 229 एहलकार शदीद माली मुश्किलात से दोचार हैं। ज़राए के मुताबिक सिविल डिफेंस के मंजूर शुदा मुलाजमीन की तादाद 180 है। ताहम जिला इंतजामिया के मजीद भर्तियां करने से यह तादाद बढ़कर 229 हो गई, जिसके नतीजा में 49 एहलकार सरप्लस करार पाए। जिला इंतजामिया मुल्तान शहर के ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों की तकमील में मसरूफ, लेकिन शहर के एनो बीच में मौजूद शहबाज शरीफ पार्क इंतजामिया की तवज्जो से ओझल।
پاک کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا اور نشیوں کی آماج کا بن گیا۔ ضلعی انتظامیہ ملتان کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مختلف منصوبوں کی تکمیل میں تو مصروف نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کے نام سے منسوب شہباز شریف پارک پر توجہ دینا بھول گئی۔ ملتان شہر کے وسط میں موجود شہباز شریف پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث پارک کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ ایک تو صفائی نہیں ہے، چاروں طرف دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں، جہاز نسائی وغیرہ سارے یہاں ہوتے ہیں، کوئی اس کی سہولت ہی نہیں ہے، اجڑ گئی ہے پارک۔ اسے بنائے تاکہ گورنمنٹ ملازم اس کے اوپر گارڈ ہو تاکہ اس کی حفاظت ہو، ہر بندہ آنے جانے والے کو خوبصورتی بھی نظر آئے اچھی، اور سب کے لوگ تفریح کی جگہ ہے یہ۔ اسے بہترین حکومت پاکستان پنجاب مریم سے اپیل کرتے ہیں اسے اچھی بنوا دیں، مہربانی ہوگی اس کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نشیوں کی آماج گاہ ہونے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر چوری اور ڈکیتی جیسے معاملات بھی بڑھ رہے ہیں اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں ریلوے انتظامیہ کو کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک پراپر بندہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کی صفائی ہونی چاہیے، اور روز ڈیلی لیڈیز آتی تھی واک کرنے، اب وہ واک کرنے بھی نہیں آتی، یہاں ڈر لگتا ہے مغرب سے بعد یہاں پر لوٹنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی صفائی ستھرائی اور تعمیر و مرمت کے کاموں کے بعد شہریوں کے لیے کھولا جائے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں انتظامی افسران مفاد عامہ کے کاموں کی تکمیل کے لیے متحرک۔ کمشنر سرگودا شوکت علی نے عہدہ سنبھالتے ہی کام شروع کر دیا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی اور او پی ڈی 31 جنوری تک باقاعدہ فعال کرنے کا حکم۔ ادھر ڈپٹی کمشنر ملتان نے مختلف محکموں کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹاسک سونپ دیے۔ کمشنر سرگودا شوکت علی نے عہدہ سنبھالتے ہی کام شروع کر دیا۔ کمشنر شوکت علی کا شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ۔ کمشنر نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا معائنہ کیا۔ ایمرجنسی اور او پی ڈی 31 جنوری تک باقاعدہ فعال کرنے کا حکم۔ کمشنر نے 14 ارب روپے کے میگا سیوریج منصوبے کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی صدارت میں ضلعی انتظامیہ کا کارکردگی جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹاسک سونپے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق کی زیر صدارت جیل ہیلتھ کونسل کا بھی اجلاس ہوا۔ جیل ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، طبی آلات اور ادویات کی دستیابی پر بریفنگ دی گئی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید نے ہیلتھ کونسل کے اجلاس میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہیلتھ اسکریننگ سہولیات، طبی آلات اور ادویات کی دستیابی بارے بریفنگ لی۔ ڈی سی مظفر گڑھ عثمان طاہر کی زیر صدارت پروجیکٹس بارے اجلاس ہوا۔ کہا سال 2026 عوامی خدمت، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ میونسپل سروسز، انفراسٹرکچر اور صفائی کی صورتحال بہتر بنائی جائے گی۔ جبکہ آر پی او بہاولپور کی زیر صدارت تینوں اضلاع کے ڈی پی اوز کا اہم اجلاس ہوا۔ ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے ڈی پی اوز کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے میٹنگز کی ہدایت۔ آر پی او کا کہنا تھا رجسٹرڈ وہیکلز کا ڈیٹا حاصل کریں، مالکان کے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفائی صورتحال کی انسپیکشن کی، صفائی عملے کی حاضری چیک، فیلڈ میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس فکسیشن کمیٹی لودھنا کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا قیمتیں کم ہونے کا ریلیف عوام کو ضرور پہنچایا جائے گا۔ بہاولپور میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس میاں احمد ندیم ارشد کی ڈسٹرکٹ کورٹ بار آمد۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج زبیر شہزاد کیانی اور صدر بار ملک عامر چنٹ کے ہمراہ سولر پینلز اور ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ کہا منصوبے عدالتوں میں وکلا کی کیسز کی تیاری کے حوالے سے سود مند ثابت ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس میاں احمد ندیم ارشد نے ڈسٹرکٹ کورٹ بار بہاولپور کا دورہ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ سیشن جج زبیر شہزاد کیانی اور صدر بار ملک عامر چنٹ کے ہمراہ سولر پینلز اور ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وکلا سے خطاب میں کہا منصوبے عدالتوں میں وکلا کے کیسز کی تیاری کے حوالے سے سود مند ثابت ہوں گے۔ تو میرے لیے تو اس لیے اس بار کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بار کے جملہ ممبران میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ابھی جیسے ڈسٹرکٹ جج صاحب نے ذکر کیا اولڈ کیسز اور مقدمات کے حوالے سے، چونکہ ایک میڈیا کا بھی پریشر ہے ہم پر۔
सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार मलक आमिर चन्नड़ ने वकला के लिए ई लाइब्रेरी के फवायद बताते हुए कहा, ई लाइब्रेरी से वकला मुल्क में नए बनने वाले कवानीन, आइन में तरमीम समेत दुनिया भर के कवानीन का इल्म एक क्लिक से हासिल कर सकेंगे। जी, ई लाइब्रेरी हमारी तकनीकी लिहाज से जो दुनिया वेल इक्विप्ड हो रही, जो ग्लोबल विलेज बन रही, उस कंसेप्चुअल थीम को लेके चल रही। ये मंसूबा बेसिकली हमारी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मैडम नीलम साहिबा का है और उनका ये है कि बार को इक्विप्ड करें और हमारे वकला को एक्सेस दें। वकला ने कहा, डिजिटल दुनिया से टच में रहने के लिए सोलर पैनल्स के साथ ई लाइब्रेरी शानदार मंसूबे हैं। ई लाइब्रेरी से मालूमात मिलेंगी और बिजली की बिला तातुल सप्लाई भी जारी रहेगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। एहलियाने सरगोदा के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल के मरीजों के इलाज का ख्वाब अब हकीकत बनने के करीब। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली के मुताबिक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को रवा माह के आखिर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। सरगोदा में सेहत के शोबे से बड़ी खबर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तामीराती काम मुकम्मल, फिनिशिंग और जदीद तिब्बी आलात की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुकम्मल फाल होने से न सिर्फ सरगोदा बल्कि खुशाब, मियांवाली, झंग और दीगर अजला के दिल के मरीजों को भी जदीद इलाज की सहूलियात मुयस्सर आएंगी और उन्हें लाहौर या दीगर बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली का कहना है कि इंस्टीट्यूट में ओपीडी, इमरजेंसी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि माहिर डॉक्टरों और तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती का अमल भी जारी है। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मंसूबे को जल्द अवाम के लिए खोला जा रहा है ताकि दिल के मरीजों को बरवक्त और मयारी इलाज मुयस्सर आ सके। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील सरगोदा के लिए शोबे सेहत में एक संगे मील साबित होगी। ये इदारा हजारों जाने बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। लोधरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन का फैमिली अस्पताल का दौरा। एडीसीआर ने स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की फराहमी और स्टॉक चेक किया। जिंदगी वार्ड में जेर इलाज दो खातून की डॉक्टर के रवैये पर एडीसीआर को शिकायत। खातून की शिकायत पर सैयद वसीम हसन का अस्पताल स्टाफ पर नाराजगी का इजहार। एडीसीआर ने खातून को अपनी गाड़ी में गनमैन के हमरा जिले अस्पताल भिजवाया। अस्पताल के अटेंडेंट रूम में सफाई की नाकिस हालत पर एडीसीआर का इजहार बरहमी। एडीसीआर ने सफाई सुथराई को बेहतर बनाने और डिसिप्लिन कायम रखने की हिदायत। सैयद वसीम हसन ने एमएस डॉक्टर अब्दुल्ला आसिफ को अपने दफ्तर भी बुला लिया। अस्पताल में बेतरबियती और मरीजों की शिकायत नाकाबिले मुआफी होंगी। 4 जनवरी को दुनिया भर में आलमी ब्रेल का दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद की जिंदगी में ब्रेल की अहमियत से आगाही देना है। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। मुल्तान समेत दुनिया भर में आज इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जा रहा है। मुल्तान के मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। इस मौके पर बच्चों ने ब्रेल की मदद से मुताला और तहरीर के अमली मुजाहिरे पेश किए। नाबीना बच्चों का कहना था कि ब्रेल नाबीना अफराद के लिए पढ़ने और लिखने का सबसे मौसर जरिया है। तालीमी इदारों में ब्रेल बुक्स, ब्रेल स्लेट्स और जदीद सहूलियात का होना बेहद जरूरी है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनके वो प्रिंट जो है देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो है ब्रेल बुक्स अवेलेबल होती हैं। ब्रेल जो है ये एक फ्रेंच मैन था, लुई ब्रेल, जो कि चाइल्डहुड में जो है एक एक्सीडेंट में जो है ब्लाइंड हो गया था। 16 ईयर्स की एज में उसने अपना एक अलग से एक आप समझे कि कोडिंग सिस्टम इजाद किया जिससे उसने पढ़ना जो है सीखा, और उसे कहते हैं ब्रेल। और ब्रेल जो होती है 6 डॉट के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। बच्चों का मजीद कहना था कि ब्रेल एक मखसूस कोडिंग सिस्टम पर मुबनी तहरीरी निजाम है जिसमें उभरे हुए नुक्तों के जरिए अल्फाज बनाए जाते हैं। इन्हीं उभरे हुए हर्फ को छू कर नाबीना बच्चे और अफराद पढ़ने और लिखने के काबिल होते हैं। आज हम ब्रेल डे तो मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि घर बैठे हुए हैं, उनको तालीम मैसर नहीं है, या तो वो देहात से गरीब बच्चे हैं, वो देहात से रहने वाले हैं, उनको ज़्यादातर इल्म नहीं होता, या तो अगर जानते भी हैं तो उनको स्कूल पर उस इलाके में स्कूल प्रोवाइड नहीं है। तो इसलिए इदारे भी ज़्यादा से ज़्यादा कायम किए जाएं स्पेशल एजुकेशन के, ताकि वो बच्चे तालीम हासिल कर सकें। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि नाबीना अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। ब्रेल के फरोग से नाबीना अफराद न सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि एक बावकार और खुद मुख्तार जिंदगी भी गुजार सकते हैं। इस मौके पर सेंटर की चेयरपर्सन ने नाबीना बच्चों के हमरा इंटरनेशनल ब्रेल डे के मौके पर केक भी काटा और बच्चों की हौसला अफजाई की।
آج کے دن کو منانے کا مقصد نابینا افراد کی زندگی میں بریل کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے لیے بریل کے وسائل کی دستیابی کو آسان بنانا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ الشبہ آصف، روہی نیوز ملتان۔ رحیم یار خان کے عباسیہ سپورٹ کمپلیکس میں الفرید کرکٹ ٹورنامنٹ کی گہما گہمی جاری۔ 25 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے 39 ٹیمیں شریک ہیں۔ ٹورنامنٹ کی 14ویں روز امان گڑھ اور عفان کرکٹ کلب کے مابین دلچسپ میچ کھیلا گیا جو امان گڑھ کرکٹ کلب نے 8 رن سے جیت لیا۔ شائقین کرکٹ معیاری کھیل اور شاندار پرفارمنس سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ رحیم یار خان کے عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ میلہ جاری۔ الفرید کرکٹ ٹورنامنٹ میں شائقین کو 14ویں روز سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملا، جہاں امان گڑھ کرکٹ کلب نے عفان کرکٹ کلب کو 8 رن سے شکست دے دی۔ بہت اچھا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور ہم بھی خود ملتان سے کھیلنے آئے ہیں اور یہاں پہ اچھی انوائرمنٹ ملی ہوئی ہے۔ گراؤنڈ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے۔ ایسے ٹورنامنٹ حکومتی سطح پہ اور کلب لیول سطح پہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں آپ گراؤنڈ میں کتنے بچے ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں۔ عفان کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ امان گڑھ کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 180 رن سکور کیے۔ شاہد نے 42 گیندوں پر شاندار 59 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں عفان کرکٹ کلب 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 172 رنز پر 172 رنز ہی بنا سکی۔ شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر شاہد کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ شائقین کرکٹ نے دونوں ٹیموں کی بہترین پرفارمنس پر کھل کر داد دی۔ بہت انجوائے کریں، دونوں ٹیمیں بہت زبردست ہیں، اچھے چھکے چوکے لگ رہے ہیں، تو ہوپ فل ہمارا بھی سیکنڈ میچ ہے تو انشاءاللہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو آپ لوگوں کو بھی ملے گی اور ہمیں بھی مل رہی ہے۔ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم، مسلسل 14 دن سے یہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے، روز ہم دیکھ رہے ہیں ادھر بہت اچھا انجوائمنٹ، گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے، لڑکے بھی بہت اچھے ہیں۔ الفرید کرکٹ ٹورنامنٹ ابھرتے ہوئے اور پروفیشنل کھلاڑیوں کے لیے صلاحیتوں کے اظہار کا بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، جس سے خطے میں کرکٹ کے فروغ کی نئی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عمر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی۔ پنجاب حکومت نے تحصیل صادق آباد میں 2 نئے سپورٹس کمپلیکس کی منظوری دے دی۔ سنجر پور میں 57 ملین اور احمد پور لمح میں 69 ملین روپے سے زائد جدید سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے اسپورٹس انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے تحصیل صادق آباد میں 2 نئے اسپورٹس کمپلیکس کی منظوری دے دی، جبکہ ان منصوبوں کے لیے باقاعدہ بجٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تحصیل صادق آباد کے علاقے سنجر پور میں 57 ملین روپے کی لاگت سے جدید سہولیات سے آراستہ اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا، جبکہ احمد پور لمح میں 69 ملین روپے کی لاگت سے ایک اور جدید اسپورٹس کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر شاہد حمید نے اس موقع پر بتایا کہ نئے اسپورٹس کمپلیکسز میں مختلف کھیلوں کے لیے معیاری سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ شاہد حمید کا مزید کہنا تھا کہ ان 2 نئے اسپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کے بعد ضلع رحیم یار خان میں سرکاری اسپورٹس گراؤنڈز کی مجموعی تعداد 25 ہو جائے گی۔ 19 فیسلٹیز جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں سپورٹس سہولیات موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کھیلتا پنجاب کے سلسلے میں ہمارے 2 پروجیکٹ جو ہیں تحصیل سپورٹس کمپلیکس ابھی نئے بننے جا رہے ہیں تحصیل صادق آباد میں۔ ایک ہے احمد پور لمح میں سپورٹس کمپلیکس اور ایک سنجر پور میں ہے۔ یہ اس کے اوپر بہت جلد انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ علاقہ مکینوں اور کھیلوں سے وابستہ حلقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ان منصوبوں سے نہ صرف مقامی سطح پر کھیلوں کو فروغ ملے گا بلکہ ضلع رحیم یار خان سے قومی سطح کے کھلاڑی بھی سامنے آئیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔